اللہ سبحانہ تعالی کے فضل و کرم سے اور ختم نبوت کے صدقے میں اور نبی کے صدقے میں آج حلقہ 56 میں میرے اور راشد شفیق صاحب کے دونوں کے کاغذ جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں۔ میں این ڈی ایم کے خلاف، پی ڈی ایم کے خلاف انشاءاللہ تعالی عوام میں جاؤں گا اور سیکنڈ اسکروٹنی 28 کو ہے۔ آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، جو عزت مآب آفیسر صاحب تھے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسکروٹنی کی ہے، اور میں 17 دفعہ وزیر رہا ہوں، کبھی میرے پہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں لگا، کسی کے لین دین کا چارج نہیں لگا۔ اگر خدا کو منظور ہوا تو 2-3 دن کے بعد 19 یا 20 سے میں الیکشن مہم 1 مہینے کے لیے چلاؤں گا۔ کوئی جلسہ نہیں کروں گا، صرف 6 تاریخ کو جلسہ کروں گا۔ 6 فروری کو ایک ہی جلسہ کروں گا، باقی میں محلوں میں ہوں، گلی محلے میں ہوں۔ جتنے لوگ میرے مخالف ہیں اس الیکشن میں وہ سارے قابل احترام ہیں۔ 44 لوگ ہیں، میں نے اپنی زندگی میں 6، 7 اور 8 تو دیکھے تھے، 44 امیدوار نہیں دیکھے تھے۔ اور دعا کریں کہ یہ الیکشن جو ہے بڑی پرسکون حالت میں اور بڑے امن و امان میں، اور سردار رازق صاحب کا میں خصوصی مشکور ہوں کہ انہوں نے ساری میری سیاست میں مفت میرا کیس لڑ کے ساتھ دیا، اور سارا کام راشد شفیق نے کرنا ہے۔ میں ایک جلسہ کروں گا 6 فروری کو، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا 56 بھی جیتیں گے، 57 بھی جیتیں گے۔ قلم دوات کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے، سب ہمیں عزیز ہیں، سب ہمارے دوست ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ قلم دوات کے نشان سے 56 اور 57 کا الیکشن لڑ رہا ہوں۔ 1 تاریخ سے انتخابی مہم شروع کروں گا، 6 تاریخ تک 1 مہینہ 5 دن انتخابی مہم کروں گا۔ کوئی جلسہ نہیں کروں گا، ایک جلسہ کروں گا۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوا، میری زندگی کا ایک ہی مشن اب رہ گیا ہے۔ میری عمر ایسی ہے کہ ہسپتال کو، ماں بچے کو میں مکمل کر دوں، یہ کالج ڈھوک دلال اللہ اور نالا لئی، اس کے بعد اللہ مجھے بے شک اس دنیا سے لے جائے۔ 3 مشن ہیں میرے صرف اس الیکشن لڑنے کے۔ نمبر 1 کہ نالا لئی کو بلانا، اور نالا لئی بھی ایسی بنائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ نمبر 2 ماں بچہ ہسپتال 90% مکمل ہے، اس کو 100% مکمل کرنا، اور ڈھوک دلال کا کالج جو ہے وہ 10 کروڑ کا، کتنے کروڑ کا ہے؟ 35 کروڑ کا مکمل ہے، بس فرنیچر رکھنا ہے اور کالج افتتاح کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ڈھوک دلال کالج کا افتتاح اور ہسپتال جو ہے ہم وہ 6 فروری کو ہی کر دیں۔ ہسپتال شاید لیٹ ہو جائے، کالج ہمارا آخری مرحلے میں ہے، فرنیچر رکھنا ہے۔ اور پنجاب حکومت سے خاص طور سے میں چیف منسٹر کو کہوں گا کہ وہ سٹاف بھیج دے۔ ڈھوک دلال، جہاں ڈھوک کا لفظ آتا ہے، ڈھوک مٹکا، ڈھوک رتا، ڈھوک نجو، ڈھوک ہسو، ڈھوک ہلائی بخش، ڈھوک کھبا، یہ انگریز کے زمانے سے ڈھوک رکھی تھی لوگوں نے تاکہ لوگوں کی، غریبوں کی بیٹیاں ترقی نہ کریں۔ میں نے 60 تعلیمی ادارے بنائے ہیں۔ میں خوشی سے مرنے جا رہا ہوں کہ دنیا پاکستان کے 28، 26، 24 کروڑ میں کوئی نہیں جس نے اپنے حلقے میں 4 یونیورسٹیاں بنائی ہوں اور 60 کالج بنائے ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں تعلیم دی ہے، بدماشی ختم کی ہے، قبضہ ختم کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا 6 تاریخ کو لال حویلی کے آگے تاریخی جلسہ ہوگا، اور ہم 1 تاریخ سے الیکشن کمپین کا ابتدا کریں گے۔ میں سرکاری افسر اعلیٰ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے اور راشد شفیق کے دونوں کے 56 میں راشد شفیق نے بھی میرے کورنگ کینڈیڈیٹ راشد شفیق نے میرے نیچے جمع کرائے ہیں، اور 56 میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ 56 اور 56 2 حلقوں میں ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔
ہم غیرت مند ہیں اور ہم جو ہے نہ بکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں اور نہ بائسرا. اور میرا ایک بڑا مشہور جملہ اس پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں, آپ یاد کرائیں گے تو. نہیں جی, اس کو چھوڑو, دفع کرے. میں نسلی ہوں, اصلی ہوں. میں نسلی ہوں, اصلی ہوں, غدار نہیں ہوں, اور اس پاکستان اور راولپنڈی کی خدمت کے لیے اپنی جان دے دوں گا. اور قلم دوات جیتے گی 55 میں بھی اور 56 میں بھی انشاءاللہ. 56 اور قلم دوات جیتے گی 56 میں بھی اور 57 میں بھی. 55 میں نہیں لڑ رہا, 56 اور 57 میں قلم دوات جیتے گی. ایک ہی نظریہ اور ایک ہی ماٹو ہے, نالا لئی, ماں بچہ اسپتال اور ڈھوک دلال کالج. بھائی پی ڈی اے کے تو میں مخالف ہوں. پی ٹی آئی سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں الحمدللہ. پی ٹی آئی ہمیں ووٹ ڈالے گی. مربت صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے, پارٹی کی پالیسی ہے کہ جو لوگ مشکل وقت پہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں ان کو ٹکٹس نہیں دیے جائیں گے. آپ کی خان صاحب سے تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ میرے وہ ملاقات ساتھ ہی ہوئی تھی, ساتھ ہی بیٹھے تھے. اور یہ آپ جن شخصیت کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, چیرفر صاحب نے ان کا نام لے کے بات کی تھی اور خان صاحب نے کہا ان کی بہت خدمات ہے ہماری پارٹی کے لیے, مگر یہ سٹیج نہیں ہے. کس شخصیت کی آپ کو فواد چودھری صاحب کی بات کر رہے ہیں یا شیخ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی, ہمارے ساتھ چلے, مگر بات ہے کہ ہر چیز کی سٹیج ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کچھ فیصلے میں کرنا چاہوں بھی تو نا میرا پارٹی ورکر نہیں ایکسیپٹ کرے گا, وہ ریبیل کر جائے گا. تو ساری چیزوں کو لیکن شیخ صاحب نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی پی ٹی آئی کے خلاف یا خان صاحب کے خلاف؟ خان صاحب والی آپ کو بات بتا رہا ہوں, اور خان صاحب اوور آل کانٹیکس میں سب کے کانٹیکس میں بات کی ہے. تو انشاءاللہ یہ دیکھیں الیکشن آتے جاتے رہتے ہیں, پارلیمنٹ میں ہونا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا. فواد چودھری کو بھی نہیں دے رہے آپ لوگ؟ میٹر کرتا ہے ہمارا ورکر لڑے. دیکھیں خان صاحب بڑے کلیئر ہیں. خان صاحب کا جو کرائیٹیریا ہے ٹکٹس کا وہ لائلٹی نمبر 1 ہے. لائلٹی کے کرائیٹیریا پہ جو اترے گا الیکٹیبلٹی اس کے بعد آئے گی, اور انہی لوگوں کو خان صاحب لڑائیں گے. پیارے ناظرین, یہ تھے شیخ رشید صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے 17 یونیورسٹیاں اور بے شمار کالج بنائے ہیں. اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور پی ٹی آئی مجھے ہی ووٹ دے گی. وہ کہہ رہے تھے میں صرف ایک ہی جلسہ کروں گا اور وہ 6 فروری کو ہوگا. شیخ رشید صاحب 50 سال سے سیاست میں ہیں اور سیاست کی اونچ نیچ کو خوب سمجھتے ہیں. انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد برقرار رہے, کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک پریس کانفرنس کر دی تھی. اس لیے پی ٹی آئی نے ان کو صاف جواب دے دیا ہے. اس لیے اب وہ راولپنڈی کے حلقہ 56 اور 57 سے اپنے قلم دوات کے نشان سے الیکشن لڑیں گے. اس پریس کانفرنس میں وہ بہت بجھے بجھے دکھائی دیے, کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو صاف جواب دے دیا ہے. ان کی اپنی زبان بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں 1 اور 2 جنوری سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کروں گا. وہ توقع کر رہے تھے کہ راولپنڈی کے عوام انہیں ہی ووٹ دیں گے. انہوں نے اپنے حلقے میں جو کام کروائے وہ ان کا ذکر کر رہے تھے. انہوں نے اپنے حلقے میں بہت سے کالج, یونیورسٹیاں اور بہت سے ہاسپٹل بنوائے ہیں, اور وہ اس کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے کیونکہ میں نے بہت سے کام کروائے ہیں اس لیے عوام مجھے ہی ووٹ دے گی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.